آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, لاسٹ 1 ویک آف 2024 اس سال میں کیا چیزیں آپ کا ریگریٹ بنی, کن چیزوں پہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا, کہیں نہ کہیں آپ یہ ضرور ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ آج کی ڈسکشن کو ہم شروع کریں, یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کو اس ونٹر سیزن میں مل رہا ہے ہیوی ڈسکاؤنٹ فرام ٹیلینور. انہوں نے کہا کہ جو ان کی منتھلی پرائم آفر ہے جو تقریباً 2000 روپے کی ہوتی تھی, اب وہ صرف 1300 روپے میں ہے, اور اس میں ڈیٹا کے ساتھ لاتعداد منٹس آپ کو مل رہے ہیں, یعنی 300 GB ڈیٹا کے ساتھ آپ کو لاتعداد منٹس مل رہے ہیں. So good luck making the use of this particular offer. یہ ونٹر کا ہیوی ڈسکاؤنٹ ہے. اب جی آ جاتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر. ہیوی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ذرا بات کر لیتے ہیں ہیوی ریگریٹس کی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی دور میں, اور خاص طور پہ یہ دسمبر کے مہینے میں, یہ اسٹرگل بڑی ریئل ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے کام بھی ہوں گے, پروفیشنلی بھی پریشر ہوگا. آلدو ہالیڈے سیزن آ چکا ہے, لیکن لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا کام بھی کر لیں, فلانا چیز بھی ختم کر لیں, اگلے سال کا پلان بنا لیں. اور یہ وقت ہے سب سے زیادہ ہیوی ڈیوٹی فیملی کمٹمنٹس کا. یعنی اگر آپ کے رشتہ دار باہر ہیں وہ آئے ہوئے ہوں گے, شہر سے باہر لوگ ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے, اور کافی حد تک آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, ہم تم لوگوں سے ملنے آئے ہیں اور تمہارے کام ہیں کہ ختم ہو کے نہیں دیتے. کئی لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ اگر سروس کی طرف دیکھا گیا کہ آپ کا جب آخری وقت آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ زندگی میں کسی بات پہ افسوس ہے, ملال ہے, کسی بات پہ ریگریٹ ہو رہا ہے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ایک ایکسٹرا میٹنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا, ایک نیا بزنس شروع کرنا تھا. بلکہ ملال ہوتا ہی یہ ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ وہ وقت گزار نہیں پائے جس کو فور گرانٹیڈ لے لیا. بچے چھوٹے ہیں, نہیں احساس کیا کہ بھئی ان کے لیے آپ کی موجودگی, آپ کا وقت ان کے ساتھ گزارنا کتنا اہم ہے. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا کی تمام دولت, تمام پیسہ بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا. سو ہاؤ ٹو کریٹ اے بیٹر ورک لائف بیلنس, تاکہ آپ کو ریگریٹس نہ ہو, نہ اینڈ آف دا ایئر ریگریٹس ہوں, نہ اینڈ آف ٹائم ریگریٹس ہوں. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکیڈیمیشین ہیں, اس کے علاوہ مختلف جو سوشل موضوعات ہیں اس پہ بڑی زبردست گفتگو کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ضیاء جی. بہت بہت شکریہ ارم جی, اینڈ ویلکم ٹو کراچی. اب آپ بھی پردیسی ہو گئی ہیں, آتی ہیں تو پھر خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. اس کے علاوہ جی ویری ڈیئر فرینڈ رابعہ عزیز is here. We know her as the founder of Special Needs Pakistan, where parents of children with special needs could come together and find support. لیکن ساتھ ساتھ she also counsels and she has a clinical practice, especially when it comes to clinical trauma. اس کے لیے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. Thank you so much رابعہ for being here. اگر میں اسی بات سے شروع کروں رابعہ, when we talk about trauma, اگر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس وقت بھی انسانی ذہن یہ قبول نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یار میری غلطی تھی, یا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کر رہا ہوتا ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ ریگریٹس, واٹ آر دا کامن پیٹرنس؟ سو یو سی ریگریٹ کے ساتھ ایک چیز سدرا ہے کہ اس وقت جس وقت آپ ایک لائف مطلب کہ ایک مائل سٹون سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ایک حادثے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ واٹ از ہیپننگ ٹو یو. لیکن دا ریگریٹ فیکٹر کمز ان جب آپ کسی, جیسے کہ آپ نے بتایا نا اب سال ختم ہو رہا ہے, تو آپ ایک مومنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, پھر آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے جب آپ ریفلیکٹ کر لیتے ہو, جب آپ سوچتے ہو, یو لک بیک اینڈ یو تھنک کہ اوہو بٹ اس سال میں نے وہ تو نہیں کرا جو میں نے پچھلے سال سوچا تھا. اینڈ ہم اپنی ٹو ڈوز رکھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا. سو لائک یو سیڈ کہ وہ اسی وقت پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جب اب ہم ایک ایسے مومنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم پچھلا ایک لمحہ یا پچھلا ایک سال جس پہ ہم لوگ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان ریلیشن ٹو ٹراما از سم تھنگ جو آپ نے ایکسپیرئنس کرا ہو, جو آپ کے اٹس ناٹ دیٹ ایپیسوڈ ایز پر سے, اٹس دا جرنی دیٹ آپ نے اس کے ساتھ گزاری ہے. جو ٹائم اس کے ساتھ آپ نے انریزالوڈ اس کے ساتھ آپ نے گزارا ہے, وہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ٹراما نہیں ہے. آپ نے جتنا وقت لیا اس کو پروسیس کرنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں, جس طرح اس پرٹیکولر انسیڈنٹ نے آپ کو تبدیل کیا, بالکل دیٹ از دا ٹراما. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ آف ریگریٹس اینڈ واٹ وی ڈو, اچھا یہ بھی مجھے بڑی فورن اور ویسٹرن تھاٹ لگتی ہے جہاں آپ کہیں کہ جی ہم اپنے پیاروں کے لیے وقت نہیں نکال پائے. اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں, وی پرائیورٹائز فیملی, اینڈ دس ہیز اے ریورس امپیکٹ. ارم جی آپ کے لیے میرے پاس ایک مختلف سوال ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جی پیاروں کے لیے وقت نہیں نکالا. پاکستانی خواتین کا المیہ مختلف ہے. وہ اپنی زندگی کے ایک پوائنٹ پہ آ کے جب ان کی عمر 35 سال 40 سال 45 سال ہو جاتی ہے, دے لک بیک ایٹ دیئر لائفز اینڈ دے ڈونٹ ہیو مینی تھنگس ٹینجیبل.
ان کو لگتا ہے پوری زندگی ہانڈی روٹی کرتے گزر گئی. ٹھیک ہے بچے آپ کا ساسا ہیں, یو فیل پراؤڈ آف ہاؤ یو ریزڈ دیم, لیکن آپ کی اور ان کی آئیڈینٹی اتنی آپس میں میش اپ ہو گئی ہے کہ ان کے ریگریٹس یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی جی ہی نہیں. کیا کہیں گی اس پر؟ سدرا دیکھو اٹس ٹرو کہ بہت ساری خواتین کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یار میں کہیں کھو گئی. ہاں ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ سم ٹائم میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ میں شاید وہ نہیں رہی جو میں تھی, یا جو میرا پوٹینشیل تھا میں بدل گئی. اچھا پھر ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز کر رہے ہوتے ہیں نا لائف میں, جنہیں ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ اچھا نہیں ابھی بچہ چھوڑا ہے, یہ نہیں کرو بعد میں کر لیں گے, اچھا ابھی یہ فیملی کی ضرورت ہے بعد میں کر لیں گے. کبھی کبھار زندگی میں, اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں, اور ساری میں خواتین کو کہوں گی, جب مائیں اسپیشلی یہ کرتی ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے مما آپ یہ کھائیں گی, تو وہ کہتی ہیں نہیں. اچھا مما آئس کریم کھانی ہے, نو, تم لوگ کھا لو. ان کے ذہن میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک فضول خرچہ ہے, میں اپنے اوپر کیوں کروں. سلولی اور گریجولی انہی کے بیہیویئر سے ان کے بچے میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اماں نہیں کھاتی. لیکن جس دن وہ بچہ نہیں پوچھتا نا, اس دن اس ماں کے دل پہ ایک عجیب سی چوٹ لگتی ہے کہ آج نہیں پوچھا. تو ایک تو اسٹاپ سیئنگ نو. Why is it that we change so drastically, ارم جی؟ جیسے اگر میں آپ کی زندگی کو دیکھوں, when you were a college student, a university student, تو آپ ایک مقررہ بھی تھیں, آپ ڈیبیٹس بھی کرتی تھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ورژن آپ کی زندگی کا ہوتا ہے نا, بہت سارے پیرنٹس, میں اس میں صرف خواتین کی بات ہی کروں گی, ایون مین, ان کی وہ جو شخصیت کا رخ تھا آپ کے اپنے بچے بھی کبھی ایکسپیرینس نہیں کر پاتے. ان کو لگتا ہے ایک تو وہ آپ نے کہا نا کہ ایک ڈراسٹک چینج آیا, میچورٹی لے آئے اپنے اندر, پلے فلنس ختم ہو گئی, جو ہابیز تھیں ان کو پیچھے کر دیا. تو آپ کے بچوں نے بھی کبھی آپ کو اس طرح ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا؟ ڈیفینیٹلی. لیکن سدرا یہ کام اب ہمارا ہوتا ہے کہ جو ہماری لائف کے پرائڈ ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ساتھ کیری کریں, ان کو بالکل نہ چھوڑ دیں, اس کو بند کر کے ایک ڈبے میں اسٹور میں نہ کریں, اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. وہ اسپارک آپ کے اندر ساری زندگی نظر آنا چاہیے. اب آپ کے بچوں کے لیے وہ پرائڈ بننا چاہیے کہ میری ماں یہ ہے, میرا باپ یہ ہے, اور پھر آپ وہ سلولی اور گریجولی اپنے بچوں میں وہ دیکھتے ہیں. آپ کے بچے آپ سے انسپائر ہو کے وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر میں ڈیبیٹر تھی اور آج میرا بیٹا یا بیٹی بہت اچھی بات کرتے, یا دے ہیو دس کیپیبلٹی ٹو اسپیک ان فرنٹ آف ہنڈریڈز آف پیپل, تو وہ میرے لیے ایک بڑا پرائڈ فل مومنٹ ہوتا ہے کہ یار دے ہیو لرن دس فرام می, ان کے اندر یہ چیز مجھ سے آئی ہے. وہ چیز آپ کو کنسول کرتی ہے. لیکن دیکھو یہ جو خلش کا لفظ ہے نا, یہ بہت تکلیف دے, یہ دل کو بہت توڑتا ہے. اور مجھے منیر نیازی کا نا یہاں وہ شعر بہت اچھا بھی لگتا ہے, تکلیف بھی دیتا ہے کہ ضروری بات کرنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, کسی کو یاد کرنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. دیر نہ کیا کریں. Absolutely. جو بات کرنی ہے اس کو وقت پہ کر لیا کریں, because all you have is this پلٹ کے now. نہیں آتا. اور بہت خوبصورت بات ہے, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ the fastest way to age is کہ you hang out with the same people, you do the same things, you eat the same food. جیسے کہا نا یہ کچھ نیا آیا, نہیں میں یہ نہیں کھاتی. جب تک آپ کی زندگی میں نیا پن, نئے ایکسپیرینسز نہیں ہوں گے, آپ ایک جگہ رک جائیں گے, then you are living the same day over and over again. آپ کی زندگی میں کوئی نیا پن یا کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں, اس کے بعد میں رابعہ کے پاس واپس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, 2024 ختم ہونے کو ہے, کوئی ریگریٹس, کوئی خلش, کوئی کاش آپ کی زندگی میں جو اس سال آیا ہو؟ آپ نے کہا کہ چھوٹی سی کال لیتے ہیں, تو آج میں کافی دنوں بعد بات کر رہا ہوں, تو ذرا لمبی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. بات یہ ہے کہ دسمبر آلویز میرا بڑا فیوریٹ رہا ہے, اور ٹاپک آپ کا یہ بڑا ہی اچھا ہے. جی میں ایک بار لاہور گیا, ہمارے فادر تو شروع سے لاہور رہتے تھے, تو میں دوستوں سے مل رہا, کبھی کہیں, تو وہ گھر ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. تو ایک دن مجھے باہر ہی تھا, میں کسی دوست کے پاس, تو فادر نے فون کیا کہ کل رات کا ڈنر نا تمہاری ایک دعوت ہے. میں نے کہا جی کہاں ہے؟ کہتے گھر پہ ہے. تو میں کسی کھانے پہ بھی گھر پہ. اچھا ماشاء اللہ, ویسے پیرنٹس کے پاس جو ہنر ہے نا ایموشنل بلیک میلنگ کا, اور ایسا کھڑے کھڑے پیارے انداز میں آپ کو جو نا انسلٹ کرنے کا, وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں, کہیں بھی نہیں ہوتا. پھر فرینکنیس ہو تو پھر اور ذرا بندے کی لطف والی زندگی بن جاتی. بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ شادیوں پہ جاتے تھے نا, ایک ہفتہ ہم رہتے تھے. ہمارے مہمان آئے, سردیوں میں ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں, گاجر کا حلوہ کھا رہے ہیں, رضائیوں میں بیٹھے کزنز اپنی گپ شپ کر رہے ہیں, بڑے اپنی گپ شپ کر رہے ہیں. وہ چیزیں تو اب رہی نہیں, وہ میل جول ہی نہیں رہا. ایک اسٹڈی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں پہ اسٹڈی کی گئی کہ جو لوگ ملنا جلنا رکھتے ہیں اور جو نہیں الوف رہتے ہیں,
تو جو ملنے جلنے والے ان کی بڑی ہیلدی لائف گزری, اور یہ بہت ہی صحت افزا ایکٹیویٹی ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اوائڈ کرتے ہیں ملنے جلنے سے, کہیں جانے سے. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم مہمان آج کل برداشت نہیں کر پاتے. دیکھیں ہر چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملنا جلنا, میرے خیال میں مہنگائی کا تو صرف بہانہ ہے ہماری کنجوسی ایفرٹ کی ہے. ہمیں آپ کو ہر رشتے کو, ہر تعلق کو نبھانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ ایٹ ٹائمز when I go to لاہور اینڈ اسلام آباد, یقیناً کام کے لیے جاتے ہیں, تھوڑے ٹائم کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں پہ دوست اکثر آپ کو دوست صاحب آپ بلا بھی رہے ہوں کہ ہمارے گھر کھانے پہ آ جائیں یا چائے پی لیں, تو ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ یار اپنا کام کرنے کے بعد بس دل چاہتا ہے لیزی ہو کے پڑے رہیں. لیکن آپ جب وہ ایفرٹ ڈالیں گے تو یقیناً آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے, اینڈ دس بیکمز لائک این انویسٹمنٹ. بہت بہت شکریہ ملک راشد صاحب, اللہ تعالیٰ زندگی ایسی ہی رکھے کہ کوئی ریگریٹس نہ ہوں. اچھا, اگر آپ کا ریگریٹ یہ ہے, خلش یہ ہے کہ ایک اور سال گزر گیا لیکن جو بڑا خواب تھا کوئی ایسی ہائی لائٹ نہیں آ رہی. کئی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ زندگی میں نظر آئے گا کہ یہ سال آپ کو بہت کچھ دے کر گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگز آپ کے ساتھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ ایک اسٹرگلنگ فیس میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی بس ایک دھارا میں بہہ رہی ہے, دیر از نو ہائی لائٹ آف مائی لائف, تو کچھ فارمولاز ہیں جو آپ کو اب اپنا لینے چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بڑا کامن فنومینا یہ ہے کہ ہر سال کے لیے ایک میجر چیز رکھ لیں. جیسے میرے لیے سال 2024 واز دا ایئر when I started my podcast. 2024 واز دا ایئر جب میں نے اپنا پہلا حج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ادا کیا. سو اس طرح کی کوئی ایک چیز, دیٹ ایئر شوڈ مین فار ون تھنگ اینڈ یو شوڈ جسٹ اسٹارٹ اٹ. رابعہ, یہ اکثر لوگوں کا ریگریٹ ہوتا ہے کہ نیور دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ سم تھنگ اسٹارٹیڈ. اس پہ آپ کیا کہیں گے, بیکاز دس ہیز این ایلیمنٹ آف پروکراسٹینیشن ان اٹ. ایبسلیوٹلی. سدرا, جب ہم چھوٹے بچے تھے اور امی ابو کہتے تھے نا کہ کل پہ مت چھوڑو, آج ہی کر ڈالو, اینڈ بچپن میں نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات کہ اچھا کل کر لیں گے, اچھا بعد میں کر لیں گے, شام میں کر لیں گے. لیکن دیٹ ایسنس اینڈ انرجی آف دیٹ مومنٹ, اس لمحے کی وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک چیز اس پہ آپ نے اپنا دماغ, دل, جان لگائی اس چیز پہ, اور آپ نے کہا بس یہ میں نے اس سال کر ڈالنا ہے. ایک چیز, کوئی ایک چیز, ناٹ اے بگ ٹو ڈو لسٹ, کیونکہ ہم بڑی ٹو ڈو لسٹ میں ہم بہہ جاتے ہیں. تو ایک چیز اگر ہم اس کے اوپر اپنی انرجی لگا لیں تو ہم اس کو اسی طرح اچھی طرح ہم فلفل کر پائیں گے. ایک اور چیز اگر جن چیزوں پہ انرجی لگائی بھی بڑی کلیئرٹی آ گئی لیکن وہ ہو نہ پائیں. بالکل. سو ہم بات کر رہے ہیں چیلنجز کے بارے میں. آپ نے کہا کہ زندگی ایسے گزر رہی ہے, پورا 2024, میرا 2024 ایسا گزرا ہے کہ جنوری سے لے کے نومبر تک اٹ واز ویری چیلنجنگ, بیکاز میرے فادر کی ہیلتھ ڈیٹیریٹڈ دس ایئر, اینڈ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی ایک مہینہ نہیں ہے جو اچھا گزر رہا ہے, رائٹ. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں صدرا, ہم ریزسٹ کرتے ہیں کہ اب اچھا نہیں ہو رہا, اب نیکسٹ مومنٹ اچھا نہیں ہو رہا. لیکن جس وقت ہم امبریس کر لیں, وی امبریس, اور ہم اس کو کہیں ٹھیک ہے اس وقت یہ مشکل کی گھڑی ہے, اس وقت میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن ہاؤ کین آئی امبریس اٹ, میں اس کو کس طرح فیل کروں, محسوس کروں اور پھر آگے بڑھوں. کیونکہ جب ہم اس کو امبریس کریں گے اور ریزسٹ نہیں کریں گے نا صدرا, جو ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے نا وہ ہم بہت کلیئرٹی اور بہت اطمینان کے ساتھ لیں گے. دیٹس ہاؤ آئی فیل. ہاؤ ڈو یو سی ریلیشن شپس؟ اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے کل پرسوں بھی ایک ریل دیکھی, اینڈ ارم جی یور کامنٹ آن دس فرسٹ, کہ زندگی میں سب سے اہم ڈیسیجن جو آپ لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بی یور اسپاؤس, بیکاز دیٹ پرسن بیکمز یور پارٹنر. اس کا اور آپ کا اسپرچولی, فائنینشلی, یعنی فائنینشیل آؤٹ لک وائز الائنڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ زندگی کا نظریہ ایک ہو. کئی لوگوں کے لیے اگر سال 2024 ان ٹرمز آف دیئر میرڈ لائف بہت مشکل رہا ہے, کوئی انہوں نے اپہیول سے گزرے ہیں, ان کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ یار صدرا, یہاں پہ میری سوچ تھوڑی سی الگ ہے, ٹھیک ہے. دیکھو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو دیٹ از دا ٹائم, کیونکہ ابھی تو نکاح نامے میں بھی یہ کلاز ہے جسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے اس کا نمبر نہیں یاد, مے بی 22, کہ اس میں یہ کہ صرف جو ہونے والے میاں بیوی ہیں, دے سٹ ٹوگیدر وداؤٹ دی انفلوئنس آف دیئر فیملیز, اینڈ دے ڈیسائڈ میوچولی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہماری باؤنڈریز اور لمیٹیشنز ہونی چاہیے. تو میں سارے یہ جو ینگ کپلز ہیں نا, ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ پلیز جب ایک رشتے میں بندھ گئے ہو تو پہلے اپنا دیکھ لو کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنی برداشت ہے, کتنے ایک دوسرے کو سہ سکتے ہو, چاہے آپ نے لو میرج ہی کی ہے. بیفور پلاننگ اے بیبی آپ یہ تمام چیزیں طے کر لو.
بالکل. کیونکہ آفٹر ہیونگ اے بیبی اگر آپ الگ ہو رہے ہو تو پھر آپ بڑا کرائم کر رہے ہو, کیونکہ اس بچے کے اندر آپ ایک پرماننٹ کمی کو پیدا کر رہے ہو جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں ابھی رابعہ سے بات کر رہی تھی and I was telling her کہ میں نے تمہیں بھی شاید بتایا تھا کہ اس سال مجھے جتنی بچیاں ملی جو بے شمار اسٹریس کا شکار ہیں, میڈیکیشنز پہ ہیں, اور وہ وجہ کیا ہے, سنگل پیرنٹ. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 61% آف دا پاپولیشن از کمنگ فرام ہاؤس ہولڈز آف سنگل پیرنٹس, اور اس میں مختلف وجوہات ہیں. پیپل ہو کوڈ ناٹ ورک اٹ آؤٹ, پیپل ہو یو نو ان نیچرلی کہنے ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے لوگ دور رہتے ہیں, یا پھر کسی ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ دیر از اے بگ پین پوائنٹ دیٹ کمز ان. بٹ وٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ ٹو رابعہ, کہ اکثر لوگوں نے اگر کوئی بھی, یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ جتنی چیز الوسو ہوتی ہے اس سے وابستہ ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہوتی ہیں. مجھے ایک بڑی چیز یہ لگتی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ لڑکے اور لڑکیوں کو کئی فریڈمز, کئی انڈیپینڈنس, کئی ایکسپیرینسز تبھی ملتے ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے. ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں, اینڈ دیئر فار وین دے گیٹ میرڈ they also have this high propensity to get into fights, into arguments, کیونکہ ہر ایک کو لگ رہا ہوتا ہے کہ they have been short changed. اس فیز سے کیسے نکلیں, کیونکہ اس وقت شادیوں کا سیزن بھی ہے, ہنی مون پیریڈ میں بی a month 2 months later it will go away, اور اس کے بعد شروع ہوگی ایک جد و جہد. اس کے لیے کیسے تیار ہو, ریگریٹ نہ کریں شادی کو, وہ ٹپس دیں آپ. اس پہ میں بھی ایک کمنٹ کروں گی. You know, the thing is کہ stepping into 2025 and you know ہم نہ 80s میں نہ 90s میں ہیں, ہم اس وقت ایک بہت ہی ملینیل, جین زی, جن الفا, ہم اس جنریشن سے گزر رہے ہیں جہاں پہ اتنی اویئرنیس ہے سدرا کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہیں. اینڈ دین دیر آر آلسو امپلسیوٹیز جس کے اندر ہم ان ریلیشن شپس میں جمپ ان کر رہے ہیں. یو نو ون آف دا تھنگس دیٹ واز سیڈ اباؤٹ سنگل پیرنٹنگ, آئی تھنک دا ورلڈ از چینجنگ بیکاز بہت ساری لڑکیاں اب وہ نہیں رہنا چاہتی ان یو نو میرجز میں جہاں پہ ایشوز ہو یا ہو, تو اینڈ دے آر ریزنگ دیئر چلڈرن ماشاء اللہ سے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ کہا کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس, یو نو وٹ یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو, know how you want your life to be, and اگر آپ کی alignment نہیں ہو رہی then don't get into something جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بعد میں بدل جائے گا, کیونکہ بعد میں کچھ نہیں بدلتا. جو بدلاوا آنا ہے وہ پہلے آنا ہے. اور آئی تھنک مسکنسیپشن جو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اتنے شیم بیسڈ ایک سوسائٹی ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی ایسا ہے, اتنا اچھا لڑکا ہے, اتنی اچھی لڑکی, بعد میں یہ ہو جائے گا. یہ جو بعد والی چیز ہے نا, نہیں, آپ اس کو پہلے پروف کریں, پہلے آپ اپنی یہ ساری الائنمنٹ کریں, سیلف الائن کریں اپنے آپ کو, اور پھر کسی ریلیشن شپ میں. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وی اسٹارٹ پروجیکٹنگ, یعنی جو چیز اگر ہم پوٹینشیل پہ نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کو جو پچھلی جنریشن ہے اس سے تو یہی صلاح ملتی ہے کہ دیکھو ہر چیز پلیٹ پہ پکی پکائی نہیں ملے گی, کئی چیزوں کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک اے لیپ آف فیتھ. سو ان دونوں چیزوں کا رابعہ ڈسٹنکشن کیسے کریں کہ ایک یس آف کورس دیر ول بی لیپ آف فیتھ, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ملے گی, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائزز کریں گے, اور دوسری طرف وین پیپل جسٹ اگنور دا ریڈ فلیگس, دے جسٹ پٹ آل دیئر ایگز ان دا باسکٹ کہ پوٹینشیل ہے, بدل جائے گا, بعد میں صحیح ہو جائے گا. ان دونوں میں ڈسٹنکشن کیسے کریں؟ So I'm going to give you an example of instant gratification, Sidra. For example, ایک نوڈل کا پیکٹ ہے, اس کو ہم نے گرم پانی میں ڈالا, اب وہ 2 منٹ بعد پک کے ہمارے پاس آ گیا. رائٹ, پرزرویٹیوز, بہت ساری چیزیں جو اس کے ساتھ ہمیں ہماری باڈی کو اثر کریں گے, ہمارے دماغ کو اثر کریں گی. اور ایک ہے کہ ہم نے تازہ مٹیریل لے کے خود نوڈل بنائے, اس میں جیسے کہ آپ نے کہا اس کے اندر وقت ڈالا, انرجی ڈالی, پسینہ ڈالا, اور وہ بنا کے کھائیں, اور شاید 3-4 گھنٹے لگ گئے, لیکن پھر ان کو بیٹھ کے آرام سے مزے سے کھایا, اوکے, with no side effects potentially or harmful effects to your body. You know, life is exactly like that. جتنا ہم رش کریں گے, جتنا ہم انسٹنٹ چیزیں چاہیں گے, تو جو بیلنس ہے سدرا, دونوں چیزوں کا جو جہاں پہ دونوں چیزیں بیلنس میں ملیں, کہ آپ کو تھوڑی سی وہ فاسٹ وہ بھی ملے اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر ٹالرنس اور کمپیشن بھی ڈالیں. کوئی ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے, بچہ بھی 9 مہینے لگتے ہیں اس کو پلنے پوسنے اور دنیا میں آنے میں. سو
ہر چیز کے لیے ایک بیلنس چیز چاہیے اینڈ دیٹ بیلنس کین اونلی بی اسٹیبلش بائی یور اون سیلف, جو آپ کی نیڈ ہے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اس میں پرسپیکٹیو بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دس ون ٹو یو کہ کچھ لوگ 10 سال زندگی گزار کے دے لک بیک ایٹ دا 10 years اینڈ دے اونلی ریممبر دا بیڈ تھنگس, کہ اس سال یہ کر دیا تھا, اس سال اس نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانا کیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وین دے لک بیک دے اونلی ریممبر دا گڈ تھنگس. دونوں میں فرق کیا ہے رم جی؟ دونوں میں فرق انسان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے. کچھ لوگ دیکھو سیڈسٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو سامنے پوری تصویر دکھا دو نا, انہوں صرف وہ بلیک کلر دیکھیں گے, انہیں اور کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. وہ بولیں گے دا بورڈ از بلیک یا دا بورڈ از وائٹ, یہ خراب ہے. ان کی عادت ہی وہ ہوتی ہے, تو وہ اپنی زندگی سے بھی ان تمام چیزوں کو نکال رہے ہوتے ہیں. اور جیسے بھی تم نے ایک بات رابعہ سے کر رہی تھی, بیسکلی اس میں گھر والوں کا بہت قصور ہوتا ہے. جو تم نے بات کی نا, ہم اپنی بچیوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد کرنا, یہ پہننا ہے شادی کے بعد پہننا, اپنے گھر جا کے کرنا نہیں. آپ اپنے ہی گھر سے ان کو دور کیوں کریں؟ گھر تو ان کا یہ, ان کے باپ کا گھر یہ ہے, وہ یہاں بڑی ہوئی ہے. یہ خوف کیوں ہے؟ یہ ریگریٹ پیرنٹس کا ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آزادی اگر دے دی بچی کو تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی, یا اس کے فیوچر پراسپیکٹ خراب ہو جائیں گے, اس کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. یہ پیرنٹس کے ذہن میں کیوں ہے؟ اس سوچ کو زیادہ بدلنا ہے. آپ اپنی بچی کو وہ لمٹس بتا کے اتنا فریڈم دیں, اس کی اس خواہش کو پورا کریں, تو یقین مانو پھر اس کو نا وہ والا خواب نہیں رہے گا کہ میں پہنچوں گی تو یہ کروں گی. ایک تو یہ والی چیز ختم ہوگی. دوسرے جو تم نے یہ بات کہی, اپنے اندر سے ایک وہ جو آپ کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے, آپ کے اندر جو اللہ نے ایک مثبت سوچ دی ہوتی ہے, اس کو لائیں. سدرا ہر چیز 100% بری نہیں ہوتی. میں ضرور یہ کہتی ہوں میرڈ کپلز کو کہ دیکھو, although مے بی ہم ایک پیج پہ نہ ہوں اس وقت, لیکن میرا یہ کہنا ہوتا ہے اگر شادی ہو گئی ہے, تمہارا بیبی ہو گیا, تو کم سے کم, اور یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ صرف برائی نہیں دیکھو, کوئی اچھی بات ہوگی وہ ضرور دیکھو, اس کو ہائی لائٹ کرو. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے لا آف مینیفیسٹیشن بھی ہے, آپ کو وہ چیزیں پہلے دیکھنی پڑتی ہیں, انرجیٹکلی ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. If you continue to see a situation, a prospect, a person in all negativity, کہ اس میں یہ کمی ہے, یہ کمی, یہ کمی ہے, تو آپ کو وہ کمیاں اور ابھر کر سامنے آئیں گی. جو نہیں بھی تھی وہ بھی آ جائیں گی. اگر آپ اس پر شک کر رہے ہیں تو literally that is also going to manifest. But on the other hand, if you can just focus on the good things, then they will. لیکن اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بڑے بڑے ریڈ فلیگس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, بٹ فوکس آن دا گڈ تھنگس اینڈ آلسو آسک یور سیلف دا آنیسٹ کویسچن کہ جو چیز جیسے میرے سامنے ہے, کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتی. سو دیٹ از اباؤٹ ریگریٹس. دا لاسٹ پورشن آف دس کانورزیشن, لیٹس آلسو ٹرائی اینڈ ڈیفائن سکسیس, کہ کامیابی آپ کے لیے کیا ہے. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, بہترین پارٹنر ڈھونڈنا چاہتا ہے, ڈھیر سارے پیسے کمانا چاہتا ہے, لیکن اس کامیابی کی چکا چوند میں جب آپ اپنی زندگی کے کچھ خاص لمحوں کو مس کر جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا, اپنے بچوں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنا, تو کیا یہ واقعی کامیابی ہے؟ اچھا, اس کا شکار زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے, ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے یہ قیمت تو ان کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن جب ان کو یہ بات ریگریٹ کے طور پہ یا کوئی کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کرتے ہی کیا ہیں, آپ تو صبح کے گئے شام آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کے شوق کیا ہیں, بچوں کی پریشانیاں کیا ہیں, بچوں کے لیے آپ پریزنٹ پیرنٹ ہیں ہی نہیں, تو مرد حضرات کو بہت اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے. آئیے ذرا اس کی بات بھی کر لیں بفور وی اینڈ دس کانورزیشن. ارم جی, مرد کا ہمیشہ سے اس پہ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنی محنت تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ پیسہ, وہ شان و شوکت, وہ آسائشیں ناکافی ہوتی ہیں جب آپ سمجھنے لگیں کہ یہ دس از دی آلٹرنیٹیو. اور فیملی کہتی ہے کہ کیا تو یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا, ہمارے لیے تھوڑی کیا. اس کا کیا صحیح جواب ہے؟ اچھا دیکھو, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ بھی چاہ رہے ہو کہ وہ بندہ صبح سے شام تک کام کر کے آپ کی ساری نیڈز بھی پوری کرے, اور پھر آپ چاہتے ہو کوئی جادو کا چراغ چڑھے کہ جب آپ کو اس کی پریزنس کی ضرورت ہو تو وہ موجود ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ شام میں تھکا ہوا نہیں آئے, بلکہ وہ بڑا اٹینٹیو ہو, وہ آپ سے باتیں بھی کرے, آپ سے رومانٹک باتیں بھی کرے, آپ کے لیے پھول بھی لے کے آئے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا پھر آپ پرائیورٹائز کریں چیزوں کو کہ یار ٹھیک ہے ہم اتنے میں گزارا کر لیں گے, بٹ گیو سم ٹائم ٹو می اینڈ یور کڈس. تم 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ, یہ اوور ٹائم نہیں کرو, ہم اپنی ان چیزوں کو کٹ شارٹ کر دیں گے. وہ نہیں ہونا, کیونکہ بچوں کو بھی مہنگے اسکول میں پڑھانا ہے, ٹیوشن بھی دینے ہیں, آج کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے, موبائلز بھی دینے ہیں, اپنا بھی اسٹینڈرڈ رکھنا ہے.
تو ظاہر ہے پھر یہ بلیم گیم چلتا ہے. اچھا اس میں ایک اضافہ کرتی جاؤں, وہ بھی میرے خیال میں مرد حضرات بیلنس کر لیتے ہیں کہ کام کیا, اس کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کام کے بعد کا سارا وقت آپ کا, بٹ دا وے مین آر وائرڈ ان آر سوسائٹی دے آلسو نیڈ ٹو ہیو دیئر ٹائم, یعنی دے وانٹ ٹو ہینگ ود دیئر فرینڈس, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو آل دا فری ٹائم ٹو دا فیملیز. اس پہ بھی بڑی لڑائی ہوتی ہے. مگر نہیں ہونی چاہیے, بیکاز سم ٹائم وی نیڈ سم فری ٹائم ود اوور فرینڈس ٹو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے, اور واقعی یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سدرا کہ جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں جس میں بچے نہیں ہیں, جس میں شوہر نہیں ہے, تو وہ رنگ ہی الگ قسم کا ہوتا ہے, وہ باتیں ہی الگ ہوتی ہیں, وہ بڑا ریلیکس کر کے ہم چاہے بریک فاسٹ پہ ہوں یا لنچ پہ ہوں تو ہم اٹھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے. صحیح, ہم اپنے آپ سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کیا ہوتی ہے, سکسیس کے لیے جب آپ فیملی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, اسپیشلی پیرنٹس, اور پھر آپ اس ایج پہ پہنچتے ہیں جس پہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑا ہوتا ہے, وہاں پہ جو آپ کا یہ لیول ہے نا ریگریٹ کا, یہ بہت بڑھ جاتا ہے. وہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ اب تسلی بھی اذیت دیتی ہے مجھے, اب دلاسا بھی رلا دیتا ہے. پھر آپ سے وہ چیز نہیں سنبھل رہی ہوتی, تو ٹیک یور ڈیسیژن ان ٹائم کہ یار یہ بچے ہیں, یہ بیوی ہے, یہ فرینڈس ہیں, بالکل اپنی لائف جیے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا کہ آپ نے 10 سال 20 سال بچوں کی صرف ضروریات پوری کی, ان سے کوئی کنیکشن نہیں بنایا, تو بائی دا ٹائم آپ ریٹائر ہو گئے یا جب بھی آپ کو وقت ملا آپ واپس آئے, تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہی ایک دنیا ہو, ڈیوٹیفلی بچہ آپ سے آپ کی فرما برداری کرے, آپ سے بیٹھے باتیں کرے, بٹ جب اس کی ایج تھی تب آپ نے اس کو وقت نہیں دیا, تو وہی پلٹ کی چیز آپ کے پاس آتی ہے. واٹ از یور آبزرویشن اباؤٹ مین رابعہ, کہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے and they have nothing in common with their kids or their spouses? Absolutely Sidra, absolutely. I think اگر ہم اس کو ایک ڈیٹا کے طور پہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گلوبلی, تو 80% آف دا میل فورس ڈو اینڈ اپ ریگریٹنگ, کہ مطلب کہ اگین وہی ایک مائل سٹون آتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے, یا جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا کوئی اس طرح کا مائل سٹون ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو سیلف ریفلیکٹیو ریٹائرمنٹ ٹائم. بہت سارے لوگ پروموشن فار دیٹ میٹر, آپ 5 سال کام کرتے ہیں لیکن آپ وی پی بن بھی گئے, سی ای او بن بھی گئے, اس کو وہ اٹ بیکمز لیک لسٹر آفٹر واٹ, اے منتھ, آف کورس 1 مہینے بعد آپ کو کیا اس کی خوشی مل رہی ہے. اینڈ 20% ایسے ہیں جو نہیں, ان کو نہیں ریگریٹ ہوتا, بیکاز فار دیم دیٹ ڈرائیو از سکسیس, فار دیم دیٹ ڈرائیو از their future. So why do such successfully driven people کہ ان کو سکسیس کی ہی تھرو سیٹسفیکشن ملتی ہے, ان سے اکثر سوال کرتے ہیں نا پھر انہوں نے شادی کیوں کی, انہوں نے بچے کیوں پیدا کیے. وہ جو ہم فوکس کریں گے اس 80% پہ سدرا جو زیادہ کمپوننٹ میک اپ کر رہے ہیں, بیکاز دا ون تھنگ دیٹ لیکس از بیلنس اگین, یو نو. اینڈ یہ ایک بہت ہی ایک گھسا پٹا ورڈ ہو جاتا ہے جب جو فیملی ہے ان کی ڈیمانڈس پوری کرنے کے لیے, اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک انسان ہے وہ 24 گھنٹے کی رٹ میں لگا ہوا ہے, sometimes that also becomes addictive, that drive becomes addictive کہ اب مجھے یہ دینا ہے. ساری سیٹسفیکشن ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے نا, ورک سے ویلیڈیشن مل رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں. دس فرینڈ آف مائن, شی واز her first marriage ended and she was married to someone who was like a superstar, very highly accomplished person. تو جب اس کی وہ بات ختم ہو گئی اینڈ شی واز فائنلی کنسیڈرنگ ادر پیپل, تو وہ ہمارے بیچ میں بیٹھ کے بات کرتی تھی کہ یار nobody compares to him, کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. تو پھر ہم وی ہیڈ ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن اینڈ ریمائنڈ ہر وائی شی واز انہیپی ان دیٹ میرج. ہم نے کہا بھائی اسپاؤس چاہیے, پارٹنر چاہیے, کمپینین چاہیے, تمہیں ایک سپر اسٹار نہیں چاہیے. اس سپر اسٹار کے ساتھ بھی تم خوش نہیں تھی, وہاں پہ ریگریٹس یہ تھے کہ بھائی یہ دنیا کے لیے تو اتنا چمکتا ستارہ ہے لیکن مجھے وقت ہی نہیں دیتا. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ یور نیڈس, چاہے وہ ایک ہائیلی اکمپلش بندہ پورا کر رہا ہو یا ایک آرڈنری بندہ پورا کر رہا ہو. سو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز خوشی دیتی ہے. ارم جی, رابعہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ آف دا ایئر کانورزیشنز یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کل کا ہمارا کرسمس اسپیشل اور 25 دسمبر کائٹ ڈے اسپیشل دیکھنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.